ہماری فیملی میں ایک خاندانی بیماری ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، جو قریب کی چیز ہے وہ دور نظر آتی ہے، جو دور کی ہے وہ قریب نظر آتی ہے. اور بتا رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف اینک لگا دیں گے. میرے محترم بھائیوں، زندگی میں اگر آپ اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین علاج میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو روزانہ جو بندہ 5 بار وضو کرے، کیا اس کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں؟ باقاعدگی کے ساتھ اگر ہم صرف نماز کا اہتمام کر لیں پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک بات ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئی تھیں. یاد ہے وہ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پانی نکلا، آنکھیں سوج گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنا لعاب دہن لگایا تھا. اچھا، جب ہم یہاں کہیں گے نا اپنا لعاب دہن استعمال کرو، تو لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے، تو ان کا تو معجزہ تھا، تو آج کیسے ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے کام کر کے گئے سارے ہی معجزے ہیں. تو جب سارے معجزے تو نماز تو ان پہ فرض ہوئی تھی، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی وہ تو وہ پڑھ سکتے تھے. اچھا چلو، وہ 2 فرض پڑھتے تھے، ہم تو ان جیسے نہیں ہیں، تو ہمیں تو پھر کم پڑھنی چاہیے. میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے طریقے ہیں اس میں خیر ہے. اچھا چلو، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. 2 صحابی ہیں، ایک کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں نا 2 مختلف سفر میں جا رہے تھے. انہوں نے قبیلے والوں سے کھانا مانگا، ان قبیلے والوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. اسی اسنا میں ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا، ایک کے سردار کو سانپ نے کاٹا، اور وہ اتنے تڑپے، انہوں نے بڑا علاج کیا، افاقہ نہ ہوا. یہ آئے ان کے پاس، پوچھا کیا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. کریں گے نہیں؟ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے ہمیں کھانا دیا نہیں. تو ایک قبیلے والوں سے 60 بکریاں اور ایک قبیلے والوں سے 100 بکریاں طے پائیں. پھر وہ صحابی گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو دم کیا اور اس کے بعد اپنا تھوک وہاں پہ لگا دیا. اسی طرح یہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ بکریوں سے فائدہ لیں یا نہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو پوچھی، بتاؤ تمہیں یہ کس نے بتایا تھا؟ تو پہلے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے کیا کیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی اور اپنا تھوک وہاں لگا دیا تھا. میرے محترم بھائیوں، اس سے یہ 2 چیزیں علیحدہ. ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ان کو زخم ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، ان جانوروں کو کس نے بتایا؟ میرے محترم بھائیوں، آنکھوں کا دنیا میں سب سے بہترین علاج، بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا علاج دریافت ہی نہیں ہوا. یہ ٹیڑھا پن جس کو کہتے ہیں بہنگا پن، بندہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے اور آنکھیں ادھر جا رہی ہوتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، اس کا علاج، آنکھوں میں اگر ڈبل ویژن ہے، 2 نظر آتے ہیں، اس کا علاج یہ جو بھی بھائی نے سوال پوچھا، قریب کی چیز دور نظر آ رہی ہے، دور کی چیز قریب نظر آ رہی ہے، اس کا علاج. اور ایک بیماری ہے جس کو نائٹ ویژن کہتے ہیں، رات کو نظر ہی نہیں آتا، اندر آتا جسے کہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، بہترین علاج، اپنا تھوک اپنی آنکھوں پہ لگاؤ. کیسے لگانا ہے؟ رات کو اپنے دانت صاف کرو، کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو. میرے محترم بھائیوں، جن کے دانت خراب ہوتے ہیں نا، ان میں جرمز آ جاتے ہیں، ان کے منہ میں کیڑا آ جاتا ہے، اور یہ تھوک جب صبح کو لگائیں گے، کیونکہ وہ کیڑا بھی رات کو ادھر رہے گا،
تو وہ کیڑا اس تھوک کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے اندر جائے گا, وہ اس کو مزید کیا کرے گا, خراب کرے گا. تو رات کو اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو, صبح اٹھ کے نہار منہ کولی کیے بنا بسم اللہ پڑھو, سورۃ فاتحہ پڑھو, اپنا تھوک لو اور اپنی آنکھ میں ڈالو, پھر بسم اللہ پڑھو, سورۃ فاتحہ پڑھو, کم از کم کوئی 10 سے 12 بار میرے محترم بھائیوں اپنی آنکھ میں اپنا تھوک ڈالو. اور تیسری بات میرے محترم بھائیوں, آنکھوں کی بیماری نہیں, جسم کی جتنی بیماریاں ہیں اس کا بہترین علاج سجدہ ہے, سجدہ ہے, سجدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے میں کیا ملتا ہے تو انسان سر سجدے سے, سر آج کی سائنس کہتی ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سارا خون کہاں پہ آ جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں منع فرمایا کہ سجدے میں کوئی آنکھیں بند نہ کرے. تو اس کا بہترین علاج ہے, ایک تو اپنے آنکھوں کو پانی سے 5 بار دھو, دوسرا علاج کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو, تیسرا علاج بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا سلائیوا اپنی آنکھوں پہ اپلائی کرو, اور اس کے ساتھ لمبا سجدہ کرو.